نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ تیسرا پارہ، پہلی آیت، اس کا ایک حصہ، اس کے ایک جز کا درس گزشتہ درس قرآن میں بیان ہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اور ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض کفر پر رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایک دوسرے کو باہم قتل نہ کرتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کچھ جنگ و قتال کے پیچھے معاملات گزرے۔ اب آگے انبیاء کرام علیہ السلام کے درجات کا ذکر کرنے کے بعد انسان کی جانب اشارہ ہے، اور اس آیت مبارکہ میں تقدیر کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اب دنیا کے معاملات دیکھے جائیں تو بڑے مختلف ہیں کہ انسان تو ہے سارے ہی، لیکن بعض نیکوکار ہے، بعض بدکار ہیں، بعض سعید القلب ہے، بعض شقی القلب ہے، بعض عبادت گزار ہے تو بعض ظالم فاسق اور فاجر ہے۔ سب ایک طرز کے نہیں، ان کے آپس کے معاملات مختلف ہیں۔ جس نے اطاعت کی نیک بخت رہا اور جس نے سرکشی کی بدبخت بن گیا۔ تو فرمایا جس طرح انبیاء و رسول کے کام یکساں نہیں، ان کے درجات ایک جیسے نہیں، اسی طریقے سے دنیا کے اندر انسان کے معاملات بھی جیسے نہیں، کوئی کیسا ہے تو کوئی کیسا ہے۔ تو اے محبوب، ان تمام کے ایمان نہ لانے پر آپ رنجیدہ نہ ہو، ان کے معاملات ہی کچھ اس طریقے سے ہیں۔ صحابہ حضور کے بعد تشریف فرما ہے، صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ مقدس نفوس قدسیہ جلیل القدر صحابہ رسول اللہ کے پاس تشریف فرمائے۔ اچانک سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، حضور نے حضرت معاویہ سے پوچھ لیا، اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، تم علی سے محبت کرتے ہو؟ عرض کہ جی ہاں۔ پھر محبوب نے فرمایا ان قریب ان میں اور تم میں جنگ ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ جو بظاہر لفظ پریشانی والے معاملات والے نا، آگے جو اشارہ دیا جا رہا ہے، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کا آخر صلح، رضا، نتیجہ یہ ہوگا، صلح بھی ہوگی اور رضامندی بھی ہوگی، ہو جائے گی آخر یہ اس کا نتیجہ ہوگا۔ تو وہ مفسر کرام نے بعض نے لکھا پھر اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا یہ باہم ایک دوسرے کو
لڑائی کی صورت میں ایک دوسرے کی قدر پہ نہ آتے اگر اللہ چاہتا۔ اب بظاہر ایک ہے ارادہ، ایک ہے رضا۔ میری رضا یہ ہے، کوئی کہے میرا ارادہ یہ ہے، ان دونوں کے مابین میں بہت فرق ہے۔ مثال کے طور پر بیماری کی صورت میں بندہ دوائی پیتا ہے، اب جب یہ دوائی پیے گا نا تو یہ اس کا ارادہ تو ہے، رضا نہیں ہے۔ ارادے سے تو پی جا رہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس دوا کے ذریعے اور وسیلے سے شفا دے، لیکن اس کی رضا نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ لازمی نہیں جس چیز کا ارادہ ہو اس پہ رضا بھی ہو، یہ دونوں الگ الگ ہے، اس کے مابین واضح طور پہ فرق ہے۔ مثال کے طور پر برائی ہے، اس کا کوئی ارادہ کرے تو برائی کا ارادہ خود برا نہیں، جب تک کہ اس برائی پر اس کی رضامندی شامل نہ ہو۔ وہ تو فقط ارادہ تھا نا، سوچ خیال، لیکن جیسے اس برائی پر اس کی رضا شامل ہو گئی گناہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے رضا اور ارادہ ان دونوں کے مابین یہ فرق ہے۔ اب اگر یہ سمجھنے والی بات ذرا غور و فکر بندہ کرے کہ اچھے اور برے کام سارے کے سارے لوح محفوظ میں لکھ دیے گئے، پھر انسان کی پکڑ دکڑ کیوں؟ کہ واضح حکم دیا جا رہا اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو بظاہر جب لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تو پھر کیا معاملہ ہوا؟ کچھ لوگ تقدیر کے حوالے سے ڈیپ اور گہرائی میں گئے، کام پورا ہو گیا، راہ سے ہٹ گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ تقدیر کا معاملہ کچھ اس قسم کا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر، اس کے بارے میں اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں۔ اور تقدیر کے حوالے سے صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے جو ایمان مفصل کے اندر موجود ہے، آمنت باللہ کہ جو آخر میں آ رہا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، میں اچھی اور بری تقدیر جو اللہ کی طرف سے ہے سب پر ایمان لایا، بات ختم۔ کیونکہ اب اس کے اندر غوطہ زن ہونے کی حاجت نہیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے اس اعتبار سے کہ آیا ہمارے ذہنوں میں جو وسوسے خیالات آئے تقدیر کے حوالے سے، مثال کے طور پر آپ بھی یہ لفظ سنتے ہیں اور سننے کو مل بھی جاتا ہے، کوئی شخص قتل کر دیا گیا، کسی نے کہا اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ یہ یہاں پر قتل ہوگا، کوئی کہتا ہے اس کی زندگی اتنی تھی یہاں اس کو مرنا ہی تھا۔ تو کیا ظالم بچ گیا؟ کیا ظالم کے لیے آخر میں پکڑ نہیں؟ کیونکہ یہاں تو پھر تقدیر والا معاملہ آ گیا۔ اب وہ کہے گا کہ تیری تقدیر میں ہی قتل ہونا لکھا تھا، سو تو قتل ہوا، میرے اوپر جرم کی کس چیز کی سزا، میری پکڑ دکڑ وہ کیوں؟ اب یہ ایسے خیالات ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں، پھر اس کی وجہ سے بندہ آہستہ 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 دین سے دور، خیالات وہ خیالات جو فساد پر مبنی ہیں، فاسد خیال، اس کی صورت میں بندہ آہستہ آہستہ راہ سے ہٹتا جاتا ہے۔ اب ذہن میں اتنی ساری باتوں کو وہاں اور خیالات کو گھسا دیتا ہے جس کی وجہ سے اب اس کو خود سمجھ نہیں پڑتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اس کا آسان سہل نتیجہ تقدیر کے حوالے سے یاد رکھنا کہ میرا رب ہر شے کو جانتا ہے، عالم الغیب، وہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ کیا مومن کا اس میں کسی بات پہ تردد شک ہو سکتا ہے؟ رب ہی جاننے والا، عالم الغیب۔ اب آگے کی بات تقدیر کے حوالے سے اس ایک لائن کو یاد کر لیں، زندگی بھر کا مسئلہ حل۔ کوئی اس قسم کی بات کرے گا آپ اس کو بات کہیں گے، بات کلیئر ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ ہمیں جو کچھ کرنا تھا میرے رب نے اپنے علم ازلی سے جان لیا، وہ جانتا ہے، تو اس نے وہ تحریر کر دیا، نہ کہ جو لکھا گیا ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ دوبارہ ہمیں جو کرنا تھا میرے رب نے علم ازلی سے جان لیا،
کہ یہ بندہ یہ کرے گا، تو اس نے وہ لکھ دیا، کیونکہ ہمیں یہ کرنا تھا، یہ میرے رب نے پہلے ہی جان لیا، تو اس نے وہ لکھ دیا، نہ کہ اس نے جو لکھا ہے بعد میں ہمیں وہ کرنا ہے، ویسا نہیں۔ یعنی جو لکھا گیا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، ویسا نہیں، بلکہ جو ہمیں کرنا تھا وہ لکھا گیا ہے، اور آسان ہو گیا۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے، دوائی آپ خریدیں اس پہ ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، کیا یہ بندہ اس ایکسپائر ڈیٹ تک پہنچ گیا ہے؟ 2 سال بعد 3 سال بعد ایکسپائر ہوگی، بنانے والا کیا 2 سال بعد زندگی گزار رہا ہے؟ ہمارے ساتھ ہی ہے، اس کو کیسے پتہ چل گیا 2 سال بعد ایکسپائر ہو جائے گی؟ اور حقیقت دیکھا جاتا ہے کہ پھر اس کے ایکسپائر ہونے کے بعد اس کے نتائج برعکس ہوتے ہیں، اب وہ صحت دینے کے بجائے بیماری کی طرف لے کر آ جاتی ہے۔ تو فی زمانہ اس بات کو سمجھنا آسان ہے کہ ایک بندہ جس کا ذہن، جس کی عقل کیا ہے، جس کو کوئی اس حوالے سے خاص علم نہیں، بس کچھ دنیاوی تعلیم، علوم و فنون اس نے سیکھے ہیں، تو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ دوائی 2 سال بعد یا 1 سال بعد ایکسپائر ہو جائے گی، اس پہ ڈیٹ درج کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب اس نے اپنے علم جو اللہ نے اس کو دنیاوی اعتبار سے عطا فرمایا، اس نے اس سے جان لیا کہ اس دوائی کی ایکسپائر ڈیٹ، اس دوائی کا چلنا ہی یہاں تک ہے، تو اس نے درج کر دیا۔ بھی آئینی ہی ہمارے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ہمیں جو کرنا تھا رب نے جان لیا، اس نے لکھ دیا، تو پھر ہم وہ کر رہے ہیں، نہ کہ جو اس نے لکھا وہ ہمیں کرنا ہے۔ تو پھر ہماری قسمت، ہمارا نصیب کتنے اچھے رہے۔ اب سوچے ذرا اپنے بارے میں، اسی تقدیر کے مسئلے کو ذہن میں رکھ کر کہ آج اگر ہم مسجد میں ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہماری شان کتنی رب کے فضل سے اعلیٰ ہو گئی کہ ہمیں اور ہماری تقدیر میں رب عز و جل نے یہ لکھا ہے، اس نے علم ازلی سے جان لیا تھا کہ میرے بندے یہ نیکوکار ہوں گے، میرے بندے یہ عبادت گزار ہوں گے، میرے بندے دنیا میں اگرچہ ہوں گے لیکن میری عبادت کرنے کو ترجیح دیں گے۔ تو لہٰذا اس نے اپنے علم ازلی سے جان کر یہ ساری باتیں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی۔ تو آج ہم اسی طرز پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنی ایک طریقے سے دیکھا جائے خوش نصیبی والی بات ہے ہمارے لیے۔ تو ہمیں تقدیر کا مسئلہ اس حوالے سے ہے کہ یہ سارے معاملات ہیں، اور یوں بھی دیکھا جائے اگر یہ اچھی بری تقدیر وغیرہ کے معاملات نہ ہو تو دنیا کا نظام ہی رک جائے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ رب نے یہ سارے معاملات رکھے ہی کیوں؟ کیونکہ جب بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تو فرشتے کافی تھے، عبادت کرتے، وہ کر ہی گئے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو رب کی نافرمانی کرتے ہی نہیں بلکہ جو اسے حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے، معصوم ہے فرشتے، تو وہ تو گناہ کا تصور ہی نہیں ان کے پاس، نوری مخلوق ہے، تو وہ عبادت کے لیے تو کافی تھے، بندوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے رب نے بھوک اور بیماریاں کیوں پیدا کی؟ یہ سارے معاملات ہیں جو اس حوالے سے پھر ذہن میں نہ جانے کیا کیا۔ اب یہ سارے معاملات سمجھنے کے بعد یہ بخوبی، کیونکہ میرا رب چاہتا سارے نیکوکار ہوتے ہیں۔ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے۔ جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو میرا رب جب چاہتا ہے، اس کی چاہت یہی ہے، تو پھر ایسوں میں ظالم کو کیوں رکھا، ایسوں میں گناہگار کو کیوں رکھا، ایسوں میں فاسق کو کیوں رکھا؟ سارے عابد ہوتے، سارے نیکوکار ہوتے، سارے رسول اللہ کو ماننے والے ہوتے، سارے رحمت اللہ عالمین کو اللہ کی رحمت جاننے والے ہوتے، بات ہی کے لیے۔ لیکن فرمایا دنیا جوڑ توڑ کا نام ہے، دنیا جوڑ توڑ کا نام ہے، کیونکہ آگے نتیجہ بھی تو کوئی شے ہے نا، وہ بھی تو بتانا ہے۔ اسکول کا ٹیچر اگر کلاس کے اندر بچوں کو امتحان کے سوال سارے بتا دے، اس کو پتہ ہے کیا آنا ہے، کیا دینا ہے، سب پتہ ہے، اب وہ ڈائریکٹ کوئی سوال پڑھا دے، بیٹا یہ یاد کر لو 5 سوال پورا سال تمہارے پاس موجود ہے، بس اس سوال کو رٹا لگاؤ، تو کیا رزلٹ کے اندر کوئی ایک بچہ فیل ہو سکتا ہے؟ کسی ایک کا بھی 1% نمبر کم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کو تو ازبر یاد ہے، جس طرح اس کو اپنا نام یاد ہے اس طرح اس کو سارے سوالات یاد ہیں۔ سارے بچے A1 گریڈ آ گئے، نتیجہ جب شو کیا بولا اس کلاس اس اسکول کا درجہ معیار یہ ہے کہ اس کوئی فیل ہوتا ہی نہیں، سب کے سب A1 نمبر، تو پھر دنیا میں جوڑ توڑ کے معاملات وہ کہاں چلے گئے؟ کیا کوئی ٹیچر دنیاوی اعتبار سے کرنا پسند کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کے پیچھے حکمت پوشیدہ ہے۔ جو استاد پڑھا رہا ہے اسے پتا ہے بھی مجھے یہ سوال نہیں دینا، پھر بھی اس کو پڑھا رہا ہے، حکمت اسی کا نام ہے۔ تو دنیا کے معاملات اس قسم کے ہی ہے
کہ اللہ رب العزت نے جب ان اشیاء کو پیدا فرمایا، مثال کے طور پر اندھیرا، تو اس کے ساتھ ہی اجالے کو بھی رکھا ہے۔ اسی طریقے سے بھوک کو پیدا فرمایا تو ساتھ غذا کو بھی رکھا ہے۔ اسی طرح جب بیماری کو پیدا فرمایا تو ساتھ دوا کو بھی رکھا ہے۔ اسی طرح جب سانپ کو پیدا فرمایا تو ساتھ لاٹھی کا بھی حکم ہے۔ اسی طرح جب اچھے آدمی پیدا کیے تو در حقیقت ان اچھوں کے ساتھ بروں کو بھی شامل کیا گیا ہے، تاکہ نتیجہ ہو کہ کون کس عمل پہ کرنا پسند کرتا ہے، کون ظالموں کے ساتھ ہوتا ہے یا کون نیکوکار کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو ساری دنیا دارالعمل ہے، جو کرنا ہے کرو، دارالجزا تو آخرت ہے، فیصلہ تو وہاں پر ہونا ہے۔ فرمایا ان تمام کا نام تو دنیا ہے، اگر یہ ساری چیزیں ہٹا دی جائے تو دنیا رہے نا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اب مسئلہ تقدیر، اس پہ 3 مذاہب ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، قدریہ، جبریہ اور اہل سنت۔ قدریہ ایسے لوگ ہیں جو تقدیر کو سرے سے مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں انسان مطلق اور مختار ہے، بات ختم، وہ تقدیر کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس طرح جبریہ جو ہے، جبریہ فرقہ، وہ تقدیر کے بارے میں کہتا ہے کہ انسان محض مجبور ہے، انسان مجبور ہے، پتھر کی مانند ہے، قلم اور کاتب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کٹ پتلیاں ہیں، نہ قلم کی حیثیت نہ کاتب کی حیثیت۔ پھر کیا شے ہے؟ فرمایا انسان محض مجبور ہے، پتھر کی طرح ہے۔ حالانکہ اتنے بڑے بے وقوف ہیں، مثنوی شریف کے اندر حکایت موجود ہے کہ ایک جبریہ کا ماننے والا کسی باغ میں گیا، وہاں پر پہنچنے کے بعد اب کیا ہوا کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھا، باغ سے اس نے پھل توڑے کھانا شروع کر دیا۔ اچانک سے باغ کا مالک آ گیا، وہ کیا کرتا ہے؟ مجھ سے بغیر پوچھے میرے پکے باغ کے پھل توڑ کے، اس کے پھلوں کو توڑ کے میرے سامنے کھا رہا ہے۔ اب وہ جبریہ تھا نا، اس کا کیا نظریہ تھا تقدیر کے بارے میں؟ وہ تو کہتا ہے انسان محض پتھر ہے، انسان مجبور ہے۔ تو کہتا ہے او بھائی، یہ خدا کا بندہ، خدا کا پھل اور خدا کا حکم بندہ کھا رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک انسان محض مجبور ہے۔ تو یہ جبریہ والا شخص کہتا ہے کہ خدا کے حکم سے خدا کا بندہ خدا کا پھل کھا رہا ہے، اپنا کام کر۔ اس نے بولا اچھا۔ اب وہ تھا سمجھدار، اب کا اس جبریہ کو میں ذرا سمجھاؤں۔ اپنے غلام کو بلایا، بولا آجا رسی اور ڈنڈا لے کر۔ وہ جیسے آیا، اس شخص نے غلام کو کہا اس شخص کو باندھ دے۔ اس کو باندھا، خوب مارا، اب وہ چیخو پکار لگا رہا ہے۔ تو یہ شخص باغ کا مالک پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کیوں چیخے مار رہا ہے، کیوں شور کر رہا ہے؟ خدا کا بندہ خدا کے حکم سے، خدا کی رسی سے اور خدا کے ڈنڈے سے تجھے مار رہا ہے، تجھے برا لگ رہا ہے، چیخے مار رہا ہے۔ فوراً اس کی بات سمجھ آ گئی۔ کہا بے وقوف شخص، کتے کو تو پتھر مار، وہ جانور ہے، اس کی اپنی کیا حیثیت ہے، اس پہ کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں، لیکن جب تو اس کو پتھر مارے گا، کیا کتا کبھی پتھر کو کاٹنے بھاگے گا؟ کر تجربہ۔ کہ پتھر اگر تو نے کتے پہ پھینکا ہے تو کتا پتھر کو نہیں مارے گا، پتھر کو نہیں کاٹے گا، پتھر کے پیچھے نہیں بھاگے گا، وہ پھینکنے والے کے پیچھے آئے گا۔ تو کتا کتا ہو کے جانتا ہے، حالانکہ اس میں عقل نہیں، کہ پتھر جو ہے محض مجبور ہے، جبکہ انسان کے پاس اختیار ہے۔ تو اس چیز کو بھول کر تو نے کیا بات لگا دی؟ تقدیر مجبور والی شے، انسان محض مجبور ہے، پتھر کی طرح ہے، تیرے سے اچھا تو کتا ہوا۔ پھر بہرحال اس نے پھر اپنے عمل سے توبہ کی اور اپنا وہ فرقہ قدری جبریہ فرقے کو چھوڑا اس نے۔ تو اس قسم کے معاملات ہو جاتا ہے۔ البتہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک بندہ جو ہے خلق میں مجبور ہے، خلق میں مجبور ہے، یعنی عدم سے وجود میں لانا یہ بندے کا کام نہیں، اس میں مجبور ہے، لیکن کسب میں با عطا الہی مختار ہے۔ کسب میں جیسے چھری چلانا، بندہ چلاتا ہے، چھری تو چلانے والا ذابح کہلاتا ہے، لیکن جب جانور مرتا ہے تو اس کو مارنے والا نہیں کہلاتا، کیونکہ زندگی دینا اور موت دینا میرے رب کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں۔ یہ چھری چلانے والا ضرور کہلا سکتا ہے، ذبح کرنے والا ضرور کہلا سکتا ہے، لیکن جانور کو موت دینے والا نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ خلق کا معاملہ ہے، یہ در حقیقت رب عز و جل کے لیے ہے، اس میں بندے کو اس حوالے سے کہنے کی حاجت نہیں۔ تو بہرحال یہ اس قسم کے کچھ معاملات ہیں تقدیر کے حوالے سے، مختصر اگرچہ کلام رہا، لیکن یہ تقدیر کا مسئلہ اگر آپ نے اس حوالے سے سمجھ لیا، زندگی بھر
کوئی بھی تقدیر کے حوالے سے بھٹکنے والا شخص اگر آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کو آسانی یہ باتیں سمجھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، درس قرآن کی برکتیں نصیب فرمائے۔ جو آپ شرکت کرتے ہیں مولا سب کی حاضری اور استقامت نصیب فرمائے، اور سننے میں، سنانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو غلطیاں ہوئی قرآن مجید کے نور کا صدقہ اللہ رب العزت معاف فرمائے۔